محترم بزرگوں دوستو، آج صرف ہماری ناکامی، ہر کام کے اندر خسارہ، اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے ہم دور ہو چکے، اور کوئی بڑی وجہ نہیں۔ ان کامیابیوں کا حل حکومتوں میں، ان کامیابیوں کا حل ذمہ دارے میں، ان کامیابیوں کا حل ہم پیسے کی چمک میں تلاش کر رہے ہیں، لیکن یہ کامیابی اللہ کہاں دے رہا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا میرے محبوب کے طریقے اپنا لو، تمہیں اتنا کامیاب کر دوں گا، تمہیں جنت کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دوں گا۔ اب یہ محبوب کے طریقے ملیں گے کہاں سے؟ یا اللہ مجھے ڈالر کے لیے امریکہ جانا پڑے گا، پاؤنڈ کے پیسے کے لیے، پاؤنڈ کے کاغذ کے لیے مجھے انگلینڈ جانا پڑے گا، مجھے ریال کے لیے سعودیہ جانا پڑے گا، مجھے دینار کے لیے الہی کویت جانا پڑے گا۔ نبی کا طریقہ کہاں تلاش کروں؟ کتنے پیسے لے کے آؤں؟ کون سا عہدہ لے کے آؤں؟ کون سے شہر میں گھر بناؤں؟ کون سی کالونی میں پلاٹ لوں؟ کون سی سوسائٹی میں مکان بناؤں؟ تب جا کے مجھے نبی کا طریقہ ملے گا کہ عبدالحنان ان کو کہہ دے بھائی ساجد صاحب کی بھابی صاحب کے سالے ثواب پر، آن صاحبہ کے سالے ثواب پر آنے والوں، اگر تم نبی کا طریقہ یہاں مانگو گے تو یہاں دوں گا، بسترے پہ مانگو گے بسترے پہ دوں گا، مسجد میں مانگو گے مسجد میں دوں گا، حمام پہ مانگو گے حمام پہ دوں گا، دکان پہ مانگو گے دکان پہ دوں گا، دسترخوان پہ مانگو گے دسترخوان پہ دوں گا، چلتے پھرتے مانگو گے وہاں دوں گا، بیٹھتے مانگو گے وہاں دوں گا۔ الہی تیرے نبی کے طریقوں کو بتلاؤ۔ اللہ اکبر کا میرے بندے عبدالحنان میرے نبی کے طریقوں کی جو کتاب ہے، اسوہ رسول کی کتاب ہے، اس میں سے کچھ انہیں سنا کے چلا جا۔ بڑی پیاری قوم ہے، بڑے نرم دل مسلمان ہے، اللہ اکبر، بڑے آس کے رسول ہے، بڑے اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اس کے رسول پر جان قربان کرنے والے ہیں۔ اللہ غنی، یہ خون کے قطرے دے سکتے ہیں، اللہ اکبر، یہ اپنی زندگی نبی کی زندگی پہ کیوں نہیں بدل سکتے؟ تو پھر میرے چاند میرے پیاروں آ جاؤ، پہلا طریقہ سیکھو۔ یہ دیکھو میں نے سر سے ٹوپی اتاری، میرے عزیزوں معذرت کے ساتھ، جو سر سے ٹوپی اتار سکتا ہے، پگڑی اتار سکتا ہے اتارے، جس نے ادھر مانگ نکال رکھی ہے، جس نے ادھر مانگ نکال رکھی ہے، اپنی مانگ کو ٹیڑھا کرے، اپنے بالوں کو سیدھا اوپر کی طرف کرے، کرو ذرا، کرو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کرو ذرا سیدھا، اپنی مانگ کو کھبے سجے مانگ نکالی، یہ سیدھا کر لیا۔ اللہ پاک کی قسم ابھی جلسہ ختم نہیں ہوا، فرشتے روزے سے سلام بھی لے کے آ گئے، اور جا کر آپ کا میرا نام، میرے ابے کا نام، میرے دادے کا نام جا کے کالی کملی والے کو بتلا دیا کہ اللہ کے حکم سے آئے ہیں۔ آج ذمہ دار بن کر نہیں، آج پیسے والے بن کے نہیں، آج عہدے والے بن کے نہیں، آج تیرے امتی بن کے، آج بھائی ماجد کی گھر والی کے سالے ثواب کے لیے بیٹھے تھے، ایک فقیر نے بال بہانے کا، کنگھی کرنے کا طریقہ بتلایا۔ تیرے عشق میں، تیری محبت میں لوگوں نے ٹوپی اتار دی، پگڑیاں اتار دی، اپنی مانگ کو الٹا سیدھا کر کے اپنے بالوں کو سنت کے مطابق کر لیا۔ رب کعبہ کی قسم اٹھنے کی دیر نہیں، سلام روزے انور سے تیرے میرے لیے آ گیا ہے۔ سجے پاس سے مانگ نکالو، یہودیوں کا طریقہ، کھمبے پاس سے مانگ نکالو گے، عیسائیوں کا طریقہ، بیچ میں مانگ نکالو، یہ بالوں کو اوپر سے پیچھے کی طرف لے جاؤ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے۔ لو یہاں مل گئی جنت۔ اگر اسے یہ بول پسند آ گیا تو اس پر ہی جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ اس پر 400 روپے حماموں پر، 300 روپے حماموں پر جا کر کٹنگ کراتے ہو، پھر بھی بال ٹیڑھے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ یہ کٹنگ تجھے تیری بیوی کو اچھی لگتی ہے، تیری اولاد کو اچھی لگتی ہے، کملی والے کو نہیں، کملی والے کے خدا کو اچھی نہیں لگتی۔ اور کوشش کیا کرو جوانوں، اللہ اکبر، گرمی سے بچنے کے لیے صافہ سر پہ باندھتے ہو، دھوپ سے بچنے کے لیے اپنے سر کو ڈھانکتے ہو، اللہ اکبر، یہاں نیت کر لو کہ میں نبی کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں، اپنے سر کو چھپا رہا ہوں، اللہ کا حکم پورا کرو۔ علماء نے فرمایا شیطان انسان کے سر سے داخل ہوتا ہے، جب سر کے اوپر ٹوپی آ جائے شیطان کو اندر گھسنے کی جگہ نہیں ملتی۔ جب انسان کے سر پہ ٹوپی آ جائے گی تو غلط بورڈوں کو دیکھنے کو دل نہیں کرے گا، کسی غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھانے کو دل نہیں کرے گا، لوگ کی کہیں گے حیا کر، سر تے ٹوپی پہ یہ کم کردہ پہ ہے، فرمایا آدھے گناہ انسان کے خود چھوٹ جائیں گے۔ تو آج نیت کرو، غمی میں خوشی میں ہر جگہ نبی کا طریقہ اپنانا ہے۔ آج کے بعد انشاءاللہ ہم نے وحل ویسے بانے ہیں، ہم نے کنگھی ایسی کرنی ہے جیسے آمنہ کے لال نے ہمیں مدینے سے حکم عطا فرمایا ہے۔ کریں گے کوشش انشاءاللہ تک۔
4 इंच नीचे आ जाओ। नाराज नहीं होगे, अगली बात कर दूं अगली बात। अगर मेरे चेहरे पर दाढ़ी ना होती, आप मुझसे दीन की बातें सुनने को तैयार होते? कहते बड़ी दीन की गल्ला कर दे, दाढ़ी तो रखी कोई नहीं। अच्छा, दीन की बातें करने के लिए मुझे दाढ़ी जरूरी है, कुरान समझाने के लिए आपको कोई नहीं? मैं जब तक सुन्नत रसूल चेहरे पे न रखूं मुसलमान कोई नहीं, तो अपने बारे में क्या ख्याल है? गंदुम की काश करने वाले 40-40 मन 50-50 मन गंदुम अपने घर लेके आते हैं। कहते जी बाहर आटा नहीं खरीदते, घर दिखाने एवं ना जी, साड़ी फसल बड़ी सोहनी है। और अगर फसल ना भी अच्छी हो तो गल्ला मंडी में जाके लाल लाल दाने तलाश करके लाओगे। 50 मन 40 मन गंदुम अपने घर लेके आने वाला। मैंने अगले दिन उसे मार्केट के अंदर देखा, एक केमिकल की दुकान पे खड़ा है। क्या ले रहा है? एक प्लास्टिक की थैली में 4 गोलियां डाली। मैंने कहा बाबा ये क्या है? कहने लगा कीड़े मार दुआ है। मैंने कहा कहाँ रखेगा? कहने लगा गंदुम के भड़ोले में रखूंगा। मैंने कहा कितनी गंदुम है? कहने लगा 50 मन गंदुम है। मैंने कहा 4 गोलियां का काम बढ़ जाएगा। अल्लाह अकबर, ये 4 गोलियां 50 मन गंदुम को खराब होने नहीं देगी। मेरे दिल पे चोट लगी। मैंने कहा अगर 4 गोलियों से गंदुम बच सकती है तो 4 बाल सुन्नत के जिस कब्र में ले जा, खुदा की कसम तेरा कफन भी बच जाएगा, जिस्म भी बच जाएगा। अगर 4 गोलियों से गंदुम बच सकती है, कीड़ा नहीं आता, तो हुजूर की सुन्नत को कब्र में लेकर चला जा। जब ये कीड़ा मकोड़ा बिच्छू सांप अजदहा तेरे चेहरे पर सुन्नत रसूल देखेगा, अल्लाह की कसम कीड़ा तो दूर है, कब्र की छत से झड़ के मिट्टी भी तेरे कफन पे नहीं गिरेगी। कितनी दाढ़ी रखे? एक बंदा कहता है मेरी दाढ़ी है, मशीन चलाता है गुना पर गुना, उस तरह चलाता है गुना पर गुना, तीनों तरफ से एक मुठ होनी चाहिए, मुट्ठी से बाहर, तीनों तरफ से एक मुठ होनी चाहिए, तीनों तरफ से एक मुठ। ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। ज्यादा बढ़ाओ। पाक अली मौला अली की दाढ़ी आपकी नाफ मुबारक पर थी, आप सर पे अपने उस तरह लगवाया करते, इसलिए कि गुस्ल करने में दिक्कत ना हो, कोई बाल भी मेरा गीला ना रह जाए। आपको उस तरह लगवाना पसंद था, दाढ़ी बढ़ाना पसंद था। लेकिन मेरे अजीजों, अली का जितना नाम लेते हैं, हुसैन का नाम लेते हैं, हजरत हसन दाढ़ी वाला, हजरत हुसैन दाढ़ी वाला, कासिम दाढ़ी वाला और मोहम्मद दाढ़ी वाला, करबला के शाह सवार सारे दाढ़ी वाले। जाओ जाओ जाके करबला के रेगजारों से जाके पूछ लो, जिन्होंने तुम्हें अपने खून के अंदर रंगीन कर दिया, उनके चेहरों पे दाढ़ी थी या दाढ़ी से खाली थे? रब्बे काबा की कसम है, तुम्हें सीनों के अंदर कुरान लिए हुए, चेहरे पे नाने का फरमान लिए हुए, हुसैन तुम्हें नेज़े के नी पे चढ़ के कुरान सुनाता नजर आएगा, जख्मों से चूर चूर होकर तलवारों के साए में नमाज का सजदा करता नजर आएगा। और दुनिया वालों को पैगाम दे दिया, मेरी मोहब्बत में सबील लगाने वालों, मेरी मोहब्बत में अल्लाह अकबर, मेरी मोहब्बत में मरसिया गाने वालों, मेरी मोहब्बत में कुरान पढ़ने वालों, खबरदार खबरदार। मोहब्बत उस वक्त काबिल होती है जिस मोहब्बत का कनेक्शन मदीने में रोजे पाक के साथ जुड़ जाए। अगर मोहब्बत तेरी आला मेयार को पहुंच जाए और मदीने से तेरा कनेक्शन कोई ना हो, ये मोहब्बत ना जमीन वालों के लिए कबूल है ना आसमान वालों के लिए कबूल है। तो नियत करते हो दाढ़ी की रखेंगे इंशाअल्लाह, रखोगे। अगर हुसैन को करबला के रेगजारों पर खुश करना चाहते हो तो नाने की सुन्नत को जिंदा करोगे मेरे भाई। 4 इंच नीचे आए, दाढ़ी आ गई, 4 इंच नीचे चले जाओ, आपका लिबास आ जाएगा। बच्चे की तालीम के लिए पूछते हो बच्चा कहाँ पढ़ाऊं, कौन से स्कूल में पढ़ाऊं, मशवरा दे। दुकान करने के लिए, होटल करने के लिए मशवरा मांगते हो, मशवरा दे कहाँ कारोबार करूं। जमीन खरीदने के लिए, मकान बनाने के लिए मशवरा करते हो, बता मशवरा दे मैं क्या करूं। कभी मेरे अजीजों अपने लिबास में, अपने मकान में, अपने पैर की जुत्ती के तस्मे को बांधने में, अपने दस्तरखान में, अपने मकान की खिड़की दरवाजा बनाने में, अपने मकान का रोशनदान बनाने में, अपना मकान कौन सी सोसाइटी में बनाए, कभी आपने मैंने किसी से मशवरा लिया? क्योंकि हमने मरना ही कोई नहीं, मरना है तो हमें जहन्नम का कब्र का डर ही कोई नहीं। हमने सीधे मरते ही फरिश्ते ने हमें पकड़ के जन्नत में ले जाना है। रब्बे काबा की कसम, ये धोखे से बड़ा धोखा है, बड़ी सख्त पकड़ होनी है। करीम इतना है, रहीम इतना है, जानियों को भूखा नहीं सुलाता, शराबियों को भूखा नहीं सुलाता। जिस दिन अपने अदल पर आ गया तो बड़ों बड़ों की पकड़ियां जमीन पे फेंकने में देर नहीं करेगा।
اپنا لباس ہم نے کیسا بنانا ہے. علماء اکرام کو دیکھو، علماء اکرام کے بچوں کو دیکھو، کھلی آستین، چکور دامن، گول گلے، بین والے گلے. جس درزی سے آپ نے کپڑے سلوائے یہیں سے ان کے سلے، لیکن انہوں نے جوڑا دیتے ہوئے کہا سلائی تیری مرضی کے مطابق دوں گا، لیکن جوڑا میری مرضی کا نہیں، مدینے والے کی مرضی کے مطابق ہوگا. ایک بندہ مجمع میں سے کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا مولوی صاحب یہ کیا آپ نے باتیں شروع کر دی؟ آپ قبر حشر کی بات کرو، اللہ کی قسم میں وہ باتیں تمہیں بتلا رہا ہوں، اگر عمل کر لو گے تو دنیا والوں کو مٹی کا کوٹھڑا نظر آئے گا، جانے کی دیر ہے آنکھیں جنت کا باغ دیکھ لیں گی. کالر پہنتے ہو، 2,000 روپے کا جوڑا لیا، 800 روپے سلائی دے کے کالر بنا لیا. یہ کالر ہے کیا؟ اللہ اکبر. جاؤ آپ چرچوں میں، کلیساؤں میں، عیسائیوں کی جگہ جا کے دیکھ لو، جب ان کے ہاں جب جہاں عبادت کرتے ہیں، جہاں جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، ایک سلیب بنی ہوتی ہے، کراس کے اندر یہ کر کے نشان ہے. فرمایا جب تم کالر پہنتے ہو یہ 2 کراس ہے، ایک یہ پٹی کراس ہے. اللہ اکبر. تو گھر کے آگے کھڑا ہے، گھر میں شیشے کے آگے کھڑا ہے، یا مدینے میں نبی کے روضے کے سامنے کھڑا ہے، کردار سے عیسائی نظر آ رہا ہے، گفتار سے مسلمان نظر آ رہا ہے. ہاں یہ گول گلا اور بین نبی کا طریقہ ہے، کالر شریعت اجازت نہیں دیتی، یہ انگریزوں کا طریقہ ہے. اور ہو کیوں نہ، گھر کے اندر برتن میڈ ان چائنا، مکان میڈ ان چائنا، برتن میڈ ان چائنا. جب تجھے گھر والے قبر میں پھینکیں گے تو فرشتے بھی کہیں گے قبر بھی میڈ ان چائنا. کرتے کا دامن چکور بنائیے، نبی علیہ السلام کے لباس کا طریقہ. تہمت کبھی کبھی میرے عزیزوں سنت سمجھ کر، گرمی سمجھ کر نہیں، تہمت کبھی کبھی سنت سمجھ کے پہنا کرو کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ. جب شلوار پہنو، یہ مسئلہ دیوبندیوں کا نہیں، یہ مسئلہ بریلویوں کا نہیں، یہ مسئلہ اہل حدیثوں کا نہیں، یہ مسئلہ کالی کملی والے کا، یہ مسئلہ کربلا کے شاہ سواروں کا، یہ مسئلہ امام حسن کا، یہ مسئلہ امام حسین کا، یہ مسئلہ امام زین العابدین کا، یہ مسئلہ امام جعفر کا، یہ مسئلہ امام باقر کا، یہ مسئلہ امام موسیٰ کاظم کا، یہ مسئلہ امام تقی علی کا، یہ مسئلہ امام نقی علی کا، یہ مسئلہ اہل البیت کا، یہ مسئلہ خلفائے راشدین کا، یہ حسین کے نانے کا، یہ مسئلہ اللہ اکبر فاطمہ کے بابے کا، خدیجہ کے گھر والے کا، صدیق کے یار کا، عمر عثمان علی کے نبی کا، یہ مسئلہ ہے. اللہ اکبر. شلوار جب بھی پہنو، تہمت پہنو تو یہ ٹخنے، یہ گٹے اپنے ننگے کرو. عورتیں کہنے لگی مولوی صاحب مسئلہ حل ہو گیا. اللہ اکبر. آج اتنا بڑا مولوی خطیب پاکستان بنا پھرتا ہے، یہ آ کر آج مرحومہ مغفورہ کے سال ثواب پر مسئلہ بتلا کے چلا گیا شلوار ٹخنوں سے اونچی کرو. نہ میری بی بی نہ میری بہن، مردوں کو حکم ہے شلوار ٹخنوں سے اتنی اونچی کر کے تیری پنڈلی نظر آئے، اور عورتوں کو حکم ہے شلوار کا پیچا اتنا نیچا کر کے تیری پیر کی جتی کا رنگ بھی چھپ جائے. الہی اس سے کیا ملے گا؟ فرمایا مرنے کی دیر ہے، دائیں طرف دیکھے گی خدا کا دیدار ملے گا، بائیں طرف دیکھے گی آمنہ کے لال مصطفیٰ کا دیدار مل جائے گا. آؤ ذرا کربلا کی کہانی سنیں، جسے لوگوں نے یک محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک محدود کر دیا. 11 محرم کا سورج طلوع ہوگا، نہ حسین یاد رہے گا. 12 ربیع الاول کے بعد 13 ربیع الاول کا سورج طلوع ہوگا، نہ حسین کا نانا یاد رہے گا. اتنی ستم ظریفی خاندان نبوت سے، اتنی ستم ظریفی، اتنی بڑی دشمنی آمنہ کے لال سے. وہ نبی جس نے تمہیں غاروں میں نہ بھولا، جس نے تمہیں غاروں میں یاد کیا، جس نے تمہیں مزاروں میں یاد کیا، جس نے تمہیں صحرا میں یاد کیا، پہاڑوں کے دامن میں یاد کیا. کون نبی؟ جس نے طائف کی گلیوں میں لولوہان ہو کے یاد کیا، ریاضت و عبادتوں میں یاد کیا، مصلی پہ کھڑے ہو کے تمہیں یاد کیا، بیٹھ کے سجدے میں تمہیں یاد کیا، روٹی سالن کھاتے وقت یاد کیا، اللہ اکبر پیوند والا لباس پہنتے ہوئے یاد کیا، تکلیف آئی یاد کیا. اور تو اور آخری وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے. اسرائیل مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اسرائیل ہاتھ چھوڑ کے پیچھے ہو گئے، کملی والے میں مر نہ جاواں،
میرا تو تکلیف دینے کا ارادہ کوئی نہیں. آپ کو کس وجہ سے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اسرائیل لو نکل رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے. اچانک امت وہاں بھی یاد آ گئی. اللہ اکبر, ماڑا والے وہاں بھی یاد آ گئے, یہ بستی والے وہاں بھی یاد آ گئے. فرمایا اسرائیل جیسی تکلیف ہے امت کو بھی ایسی ملے گی. اسرائیل کے بچی کھل گئی, کھلائے, کہنے لگے ہاں جی ہاں, آپ کی امت کو تو زیادہ تکلیف ملے گی. پیر کے انگوٹھے سے روح نکلے گی, ہڈیوں میں پھنسا دوں گا, گٹوں میں پھنسا دوں گا, ڈنڈے مار مار کے پنڈلیوں میں پھنسا دوں گا, گھٹنے میں پھنسا دوں گا, رانے سرینوں میں پھنسا دوں گا, کمر کی ریڑھ کی ہڈی میں پھر سینے میں پھنسا دوں گا, پھر ناک کی ہڈی کے اوپر روح پھنسا دوں گا. مرے گا, کہے گا او لوگوں مجھے موت کا انجیکشن لگا دو, موت نہیں آئے گی, تڑپا کے ماروں گا. اللہ کے نبی کے طریقوں کے خلاف کر کے تڑپایا. نانے حسین کو نانے کو تڑپایا, نواسے کو تڑپایا. آج تڑپا کے لے کے ڈالو. وہاں دریائے کرم جوش میں آ گیا, وہاں محبت کا مظاہرہ کیا, امت سے پیار کا مظاہرہ کیا, امت سے قرب کا مظاہرہ کیا. اسرائیل جی فرمایا قیامت تک آنے والے آخری انسان ہے, سب کی تکلیفیں میں محمد کو دے دے, میری امت کو کوئی تکلیف نہ دینا. میری امت کو کچھ نہ کہنا. نماز پڑھتے ہوئے تو دور کی بات ہے, پیشاب کرتے ہوئے امت اپنے نبی کو تکلیف دے رہی ہے. پیشاب کرتے ہوئے ایک اللہ والے کی خدمت میں بیٹھے تھے, وہ اللہ والے وہ فرمانے لگے کھانا کھانے کی دسترخوان بچھانے کی سنت علیحدہ. اوے لوگوں, ٹٹی خانے میں, باتھ روم میں, ٹوائلٹ میں جانے میں 36 سنت نبی کی ہے. 36 سنت نبی کی زندہ پیشاب کرتے ہوئے استنجے خانے میں کرنی ہے. بیٹھنا ہے, پیشاب کرنا ہے, آسمان کی طرف نہیں دیکھنا, سخت جگہ پر پیشاب نہیں کرنا تاکہ اس کے چھینٹے اڑ کے تمہارے اوپر نہ آئے. نرم جگہ پر پیشاب کرنا. اگر تم بیابان میں بیابان میں پیشاب کرو گے تو وہاں اپنا پاؤں زمین پر مارنا اور زمین سے کہنا, پتھروں سے کہنا کہ یہاں اللہ کی کوئی مخلوق ہو. یہ پتھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں, کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے ذکر سے جس کی زبان خالی ہو. اپنا پیر زمین پہ مارو, اسکت من ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے خاموش ہو جا, اللہ کی یاد سے خاموش ہو جا. میں اپنی حاجت پوری کرنے لگا. لوٹے کے پانی میں انگلی نہیں ڈالنی, ٹٹی خانے میں باتھ روم میں بیٹھ کے تھوکنا کوئی نہیں, آسمان کی طرف دیکھنا کوئی نہیں. بیٹھنے کا طریقہ, دایاں ہاتھ تم نے اپنی پیشانی پر, بایاں ہاتھ میدے پر, اور بائیں پاؤں کی ایڑی کو آپ نے کھڑا کرنا ہے تاکہ میدے کا منہ کھل جائے, اجابت میں پخانہ کرنے میں آسانی ہو جائے. اللہ اکبر. کھبا پیر لے کے باتھ روم میں جانا ہے, سجے پیر سے باہر نکلنا ہے. جب جاؤ گے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کے جانا ہے. واپس آتے ہوئے تم نے دعا پڑھنی ہے, اللہ اکبر, غفرانک میرے عزیزو دعا پڑھنی ہے. اللہ اکبر. کتنے طریقے بتلائے, سنو میرے عزیزو. اللہ اکبر. یہ تو باتھ روم کا طریقہ. صبح رات کو آپ سوئے, کوئی دانتوں کو منجن کر کے سو رہا ہے, رات کو آپ سوئے, کوئی ٹوٹ برس پہ استعمال کر کے سو رہا ہے, صبح اٹھے, فرمایا خبردار میرے امتی, ٹوپی پہننے سے پہلے, پگڑی پہننے سے پہلے, پیر میں جوتا پہننے سے پہلے, کرتا ہٹانے سے پہلے, دھوتی پہن رکھی ہے, پجامہ بدلنے سے پہلے, جب بستر پر آ کے بیٹھے, بستر پر اٹھ کے کھڑا ہو, سب سے پہلے اپنی چھوٹی چھانگلی انگلیوں کو اپنی آنکھوں پر اچھی طرح پھیر لے. سونے کی وجہ سے تیری پلکیں جڑ گئی, یہ تیری آنکھیں پوری طریقے سے کھل جائیں گی. زمین پر کوئی کانٹا پڑا ہو, زمین پر کوئی روڑے اٹکانے والی چیز پڑی ہو, تیری آنکھیں بند ہو, پیر رکھے گا, تیرا پیر زخمی ہوگا, کوئی موذی جانور ہی کیوں نہ ہو, تجھے کاٹے گا, چیٹے کاہیں کوکے تیری نکلے گی, تکلیف میں محمد کے سینے میں پہنچے گی. فرمایا میرا امتی اپنی انگلیوں سے اپنی آنکھوں کو صاف کر, پھر انگوٹھے والا یہ اگلا حصہ یوں کر کے اپنی آنکھوں کو ملتا ہوا پورا اپنے چہرے پر پھیر لے. اس کے بعد اٹھ, پیر کی جتی پیر, اللہ اکبر, چپلی ہو اسپن کی تو ودر والی, بوٹ ہو, پشاوری ہو, کھیڑی ہو, کوئی بھی جتی ہو, سب سے پہلے اس جتی کو یوں کر کے جھاڑ, کوئی اس کے اندر بچھو ٹھونا نہ ہو, کوئی اس کے اندر کوئی, اللہ اکبر کا, اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو جو تجھے نقصان پہنچائے. گرمی کا موسم ہے, حبس کا موسم ہے, اللہ اکبر, چیزیں زمین سے نکل رہی ہے, جوتوں میں, بستروں میں کہیں کہیں جھاڑ. اللہ اکبر. فرمایا جوتا
कुर्ता झाड़ के पहन, कुर्ता पहनना है तो उसको झाड़ के पहन, कोई जेब के अंदर, कोई कुर्ते में कोई चीज ना चिपकी हो। या अल्लाह मुझे पेशाब बड़ा तेज आ रहा है, फिर मैं क्या करूं? फरमाया यहाँ भी मेरे नबी का तरीका जिंदा कर, सबसे पहले अपने हाथों पे पानी डाल, इलाही पेशाब करने जा रहा हूँ, रोटी तो खाने नहीं जा रहा, इलाही शरबत तो पीने नहीं जा रहा, ज़मज़म तो पीने नहीं जा रहा, बाथरूम में जाने से पहले हाथ धोने की क्या जरूरत है? फरमाया हत्ता यग़मिसन्ना अहदुकुम ऐना बातत यदहु, क्या पता जब तक अपने हाथों को ना धो ले बाथरूम में ना जा, क्या पता तेरे हाथों ने रात कहाँ गुजारी, कहाँ लगते रहे, शर्मगाह पे लगते रहे, पीछे लगते रहे। रब्बे काबा की कसम है, जो दीन इतनी निफासत वाला, जो बाथरूम में हाथ धोए बगैर जाने नहीं देता, वो दस्तरखान पे खुदा का रिज़्क़ हाथ धोए बगैर खाने की कैसी इजाजत दे रहा है? आज पूरे डॉक्टरों की तहकीक आ गई कि सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस, सबसे ज्यादा कोरोना हाथों के न धोने की वजह से फैल रहा है। ये तेरे कोरोना का आज मेरे अजीजों निचोड़, आज 1400 साल बाद डॉक्टरों ने बतलाया, हाथ धोने की अजमत 1400 साल पहले आमना का लाल बता के चला गया है। इश्के नबी से मिलते हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। और लोगों सुन्नत पर अमल करो, अल्लाह से कुर्ब का जरिया नसीब हो जाएगा। हर मामले में एक बाजार से किताब मिलती है सुन्नत हबीब, शायद मेरी गाड़ी में है रखी हुई, यहाँ रखी हुई गाड़ी में। मौलवी साहब को पता है, मौलाना अख्तर साहब भावलपुर के हैं, तो मैंने भी तो रमज़ान मुबारक में मंगवाई, बदनसीबी, क्योंकि इतनी अंदर हमारे अंदर तो ताकत नहीं कि उसका 200 रुपये हदिया हम दे सकें, लेकिन अल्लाह के नबी की सारी ज़िंदगी की तकरीबन सुन्नतें उसमें मौजूद है। फल कौन सा पसंद था, रंग कौन सा पसंद था, लिबास कौन सा पहनते थे, घर में आपका तरीका, बाहर क्या। मेरी गाड़ी में है, जिसको चाहिए तो 200 रुपया उसका हदिया है। पता नहीं कितने अरसे से पड़ी हैं, ना मुझे याद रहता है, ना अहमियत लोगों के अंदर इसकी उजागर है। 10 रुपए के अखबार के लिए शहर जाएंगे, 20 रुपए के अखबार के लिए शहर वाले को बुलाएंगे। अगर घर दुनिया का जन्नत बन जाए, कब्र रहमतों का बरकत बन जाए और हमेशा हमेशा के लिए हुजूर का पड़ोस जन्नत में मिल जाए, तो उसके लिए इंसान ना पढ़ने को तैयार, ना समझने को तैयार। मौलवी भां भां करके गर्मी के मौसम में जून जुलाई के महीने में 1.5 घंटा तकरीर करके जब चुप होकर बैठता है, अजान शुरू होती है, मस्जिद खचाखच भर जाती है, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, सजदा करने के लिए आते हैं, अल्लाह का दीन सुनने के लिए। अल्लाह कहते हैं कि मैं तुझे जो दूं पूरा हफ्ता दूं, तू लेके रजता कोई नहीं, और पूरे हफ्ते में मैं तेरे से घंटा मांगू, तू रज के मुझे घंटा भी देने को तैयार नहीं। फिर बता कब्र में तेरी मेरी दुश्मनी होगी कि तेरी मेरी यारी होगी? मेरे अजीज, उससे बड़ी सितम ज़रीफी मेरे अजीजों ये है, नाराज तो नहीं हो गए, मस्जिद के अंदर बैठने वाला अल्लाह अकबर हर आलिम नहीं है, और सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए जो मस्जिद के मिंबर और मेहराब पे बैठते हैं, हमारे लिए सारे काबिल मोहतरम हैं, उनको अल्लाह ने एजाज़ दिया। लेकिन उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि 3-4 वाक़यात पर पूरा साल ना गुजारें, बल्कि नबी की ज़िंदगी को पढ़ें। कभी अखलाक पर बात हो, कभी किरदार पर बात हो, कभी रिश्तेदारों के साथ बर्ताव करने पर, कभी पड़ोसियों के हुकूक पर। मार्केट का मजमा मौलवी साहब पढ़े और पढ़ के जुमा पढ़ा है कि रहमत दो आलम ने दुकान चलाने का, गाहकों के साथ निमटने का तरीका क्या बतलाया। दुकान के ऊपर जो हमने लिख दिया वाहिद कलाम वाहिद दाम, और उसके नीचे पर्ची लिख दी, खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। उठाओ शरीयत मुहम्मदी और पूछो आमना के लाल हुसैन के नाना से, ये स्टिकर दुकान पर लगाना जायज है कि नाजायज है? दुकान का नाम है मदीना शॉपिंग सेंटर, मक्का शॉपिंग सेंटर, दुकान का नाम है मौलवियां दी हट्टी, दुकान का नाम है हाजियां दी हट्टी, लेकिन कारोबार जो मुलाजिम कर रहे हैं सारा मदनी के नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के खिलाफ हो रहा है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कपड़े का ताजिर था, उनकी दुकान का मामूल था, सुबह खोलते असर की नमाज के बाद दुकान बंद हो जाया करती। एक दिन दहाड़े अपनी गठड़ी लेकर वापिस आ रहे, किसी ने कह दिया अपना खोखा नहीं खोला, आज अपनी रेडी नहीं लगाई, आज आपने अपनी दुकान नहीं की। फरमाने लगे ओ लोगों, सूरज बादलों में छुप गया, अबर हो गया, अंधेरा छा गया, इसलिए अपने कपड़े की दुकान बंद कर दी कि अंधेरे की वजह से मुसलमान कोई धोखा ना खा जाए। अगर धोखे से 2 नंबर कपड़ा चला गया तो कब्र में अल्लाह जल्ला शान रहते तो दूर की बात है, कफन का कपड़ा भी छीन लेगा।
یہاں تو جب گاہک دکان پر آئے تو ساری لائٹیں جلاتے ہیں، اندھا کرتے ہیں، لے جا، جواب نہیں دینا اللہ۔ حاجی صاحب تواڈے لئی میں ایسی شے رکھی ہے، اللہ دی قسم میں تے کس نوں وکھائی کوئی نہیں، مینوں پتہ سی میرے ویر حاجی نے آونا ہے، انہوں دکھانی ہے۔ حاجی صاحب ایک کپڑا لے جاتے، ریٹ پورے شہر دے اندر پوچھ لے، اگر روپیہ بھی ود ہوئے تے تیرے لئی فری ہے۔ حاجی صاحب جنہیں دا تو آندا پیا اللہ دی قسم انہیں دا مینوں پیا ہی کوئی نہیں، باقی انہیں دا پیا ہی کوئی نہیں، تینوں تے گھٹ پیا ہے۔ حاجی صاحب نے کہا 200 روپے میٹر لگا لے، وہ کہہ رہے قسمیں پیا ہی کوئی نہیں، مینوں تے پیا 125 روپے میٹر 75 روپے میٹر ہے، اور اپنی جگہ سچا تو اپنی جگہ سچے ہو۔ سامنے رکھ دو، رزق کا مالک دولت دینے کا مالک کون ہے؟ کتنا لے لو گے؟ 200 روپے، 400 روپے، 500 روپے لے، کب تک کھلاؤ گے؟ مخلوق خدا کو دھوکہ دے کر روٹی پک کر ان پیسوں کی دسترخوان پر آ گئی، کپڑا 6 مہینے کے بعد، جوتی 4 مہینے کے بعد، گھڑی 2 مہینے کے بعد خراب ہو جائے گی۔ اگر ان پیسوں سے مسلمان کو دھوکہ دے گئے، تیرے دسترخوان پہ رزق آ گیا، لقمہ پیٹ میں جانے کی دیر ہے، آنے والی 3 نسلوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا۔ حافظ پیدا نہیں ہوگا، عالم پیدا نہیں ہوگا، فرما بردار پیدا نہیں ہوگا، نیک پیدا نہیں ہوگا۔ اگر قرآن کا حافظ بن گیا تو قرآن بھول جائے گا، اگر عالم بن گیا تو چھولوں والی لیڑی لگاتا نظر آئے گا، قرآن دین کی خدمت کرتا نظر نہیں آئے گا۔ میرے عزیزوں اگر فرما بردار بن گیا، اللہ اکبر، معاشرے کے لیے درخت لگائے گا، معاشرے کے لیے پانی کی سبیلیں لگائے گا، لیکن ماں باپ کے منہ پہ جوتیاں مارے گا، اللہ 3 نسلوں میں سے ادب و احترام حرام کے لقمے کی وجہ سے کھینچ لے گا۔ الہی تیرا قرب پانے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ فرمایا اس میں بھی میرے نبی کا طریقہ تلاش کر، اگر میرے نبی کے طریقے سے زیادہ کرے گا منہ پر ماروں گا، کم کرے گا منہ پر ماروں گا۔ اللہ اکبر، دودھ والا دودھ مارکیٹ میں لے کے جاتا ہے، ایجنسیوں پہ لے کے جاتا ہے، وہ پیمانے سے دودھ دیکھتا ہے کتنا خالص ہے کتنا ناقص ہے، نبی کے طریقے کے بغیر زندگی گزارے گا، نماز کا سجدہ کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، میں نبی کے طریقے والے پیمانے میں ماپوں گا، اگر برابر ہو گیا تو جنت کا دروازہ، اگر کم ہو گیا تو جہنم کا دروازہ ہے۔ ہر معاملے میں رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنا، کھانا کھانا، پانی پینا، سونے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے۔ فرمایا امتی بستر پر آئے، سب سے پہلے دائیں طرف سے بستر پر آ کے بیٹھ، کیا حرج ہے اپنے بستر پر کو جھاڑ لے، اگر جھاڑ نہیں سکتا 3 مرتبہ سجدہ ہاتھ اپنے بستر پہ پھیر لے۔ گلی کے کتے کو دیکھو اپنی پونچھ سے فرش صاف کر کے بیٹھتا ہے، تو اشرف المخلوقات ہے، گندگی کے اوپر کیوں بیٹھ رہا ہے؟ کیوں؟ میں نے تجھے جنت کا دولہا بنانا ہے، میں نے تجھے جنت کا مہمان بنانا ہے، جنت کا سردار بنانا ہے۔ اللہ اکبر، تجھے گورنر جنرل کا پڑوسی نہیں بنانا، میں نے سارے نبیوں کے سردار کا تجھے پڑوسی بنانا ہے۔ ذرا سج دھج کے آئی میرے پاس، سونا بڑھ کے آئی۔ مسواک کو عام کرو، تمہارے تو الحمدللہ تھوک کے بہت ملتی ہے، ہمارے پاس تو اتنی سی لکڑی بھی 40 روپے کی ملتی ہے۔ سنت سمجھ کر صبح صبح مسواک کرو۔ مسواک تمہارے پاس ہوگی، موٹر سائیکل پر سواری کرتے ہو، ٹرالی ٹریکٹر پر گاڑیوں میں سواری کرتے ہو، علماء اکرام نے دنیا کا فائدہ نکالا، فرمایا لوگوں جو مسواک کرے گا، مسواک کو اپنے پاس رکھے گا، اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، ماس تو پھٹے گا، مسواک کی برکت سے جسم کی ہڈی نہیں ٹوٹے گی۔ صرف مرد نہیں، عورتیں بھی کریں، بچوں کو بھی اس کی عادت، کیونکہ فرشتے منہ کی بدبو سے بھاگتے ہیں۔ مسواک سے اپنے منہ کو خوشبودار رکھیے تاکہ موت کے وقت فرشتہ تمہارے منہ کی خوشبو سونگے اور کہے کہ نبی کی سنت مسواک کیا کرتا تھا، اس لیے تیرے منہ کر کے گلاب اور مشک سے دھو کے جنت کے اندر لے کے جایا جائے گا۔ خدا کے گھروں کو آباد کیجیے۔ اور یہ ساری چیزیں میں آپ کو کیوں بتلا رہا ہوں؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ جو 2 آیتیں میں نے قرآن
कुरान पाक की पढ़ी पहली आयत इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिगून। फिर दूसरी आयत अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। मफहूम अर्ज़ कर रहा हूँ, क्या तुम दुनिया में खाने पीने के लिए आ गए? हमने तुम्हारे लिए हिसाब का दिन रखा है कि दुनिया की नेमतों लज्जतों को छोड़कर तुम्हें मेरे पास लौटना है। फिर क़यामत के दिन में तुम्हें अपने सामने खड़ा करूंगा, पल पल की खबर लूंगा, हर सांस का मैं सवाल करूंगा, हर नेमत का सवाल करूंगा। आज शरबत पी जा तेरी मर्जी, दूध सोडा पी जा तेरी मर्जी, आज मैंगो का आड़ू का जूस पी जा तेरी मर्जी, ठंडा पानी पी जा तेरी मर्जी, अपने नल का पानी पी तेरी मर्जी, ज़मज़म पी जा तेरी मर्जी। अगर मैं अपनी आई पर आ गया तो मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, जब तक सारी जिंदगी के पानी के घूंटों का हिसाब न ले लूं मैं तुझे कदम उठाने की इजाजत नहीं दूंगा। या अल्लाह, ये टनों मन, हजारों मन, लाखों टन जो मैंने पानी पिया, अल्लाह इसकी माफी कैसे मिलेगी? फरमाया 3 सांसों में पी, बिस्मिल्लाह पढ़ के पी, हर पढ़ने के बाद सांस ले, अल्लाह अकबर बैठ के पी, देख के पी, दाएं हाथ में पकड़ के पी, सर को ढांप के पी। अल्लाह जी क्या मिलेगा? फरमाया 700 सुन्नतें जिंदा हुई, 700 शहीदों का सवाब मिलेगा, तेरी प्यास भी बुझ जाएगी, सुन्नत के मुताबिक पानी पिएगा, क़यामत के दिन हौज़ कौसर का मुस्तहिक कर दिया जाएगा। ये पानी पी के इस पानी को निकालना है खड़े होकर। खुदा भला करे हमारे मोटरवे वालों का, खुदा भला करे हमारे होटलों वालों का। खड़े होने की फक्र से मुसलमानों का मुल्क है, शर्म आनी चाहिए। पेशाब करने की, खड़े होने की जगह बना रखी है। क्या इनको क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना नहीं करना? ये जो आपको पथरियों की बीमारी होती है ना, मसाने की बीमारी, मौलवी साहब मेरे कतरे आंदे ने बड़े मेहनत इलाज कराए। इंसान मेरे अजीजों जब पेशाब करता है बगैर इस्तंजे के और नाली के किनारे पर गंदगी के ढेर पर, तो इससे एक गंद से एक जरासीम निकलता है जो इंसान की पेशाब की नाली में जाता है, जिसे हकीम हुक्मा सोजाक की बीमारी कहते हैं। ये आपकी और मेरी नाली में अल्लाह ना करे रेशा पैदा करता है। ये रेशा हमारे गुर्दों के अंदर पहुंचता है, हमारे गुर्दों को खराब करके रख देता है। फिर डायलिसिस के लिए जा रहा है, गुर्दे साफ कराने के लिए। पहले सुन्नत के मुताबिक इलाही मैं तो ऐसी जगह बैठा जब पानी का निशान कोई नहीं, मुझे प्यास लगी थी, पीने के लिए पानी नहीं मिलता। अल्लाह जी मैं संजय के लिए लोटा पानी कहाँ से लाऊं? अल्लाह फरमाते हैं जिस जगह बैठ के पेशाब कर रहा है तुझे मिट्टी का डला नजर आए, उसे अपनी पेशाब वाली जगह पे, पखाने वाली जगह पे फेर कर खुश्क कर ले, मैं तुझे पानी इसके बराबर सवाब अता फरमाऊंगा। फिर जगह तुझे जहाँ तुझे पानी मुयस्सर आए वहाँ इस्तिंजा कर ले, अल्लाह पाक तुझे वैसे पाक कर देगा जैसे माँ के पेट से पाक हुआ हो। कोई तो किनारा ऐसा हो कि जहां नबी का तरीका मुझे नजर ना आए। आज के जी औखा बड़ा काम में नबी के तरीकों को कौन अपनाए? बड़ा औखा काम में बरादरी ने जीन दे दी। मेरे पुत्र ने मेरा हाथ साड़िया होया है, मेरे पुत्र मैनू जी नहीं देंदे। पुत्र देख ले या करबला के शाहसवार को देख ले, पुत्र देख ले 40 दिल के प्यासे इमाम मजलूम मदीना उस्मान को देख ले, पुत्र देख ले इमाम हसन को देख ले, पुत्र देख ले सैयदा फातिमा ज़हरा के घर को देख ले। दस दिल इमाम करबला, मजलूम करबला की यादें मनाने वालों, इमाम हुसैन 10 दिन के लिए छोड़ी आया था। और लोगों जिसने 53 हज पैदल किए हो और नंगे पैर नाने के रोजे पे गया हो, नंगे पैर मक्के पाक हज करने के लिए गया हो, किसी ने कहा जन्नत के सजा दे, तेरे पास जुतियों की कमी थोड़ी है, तेरे पास सवारी की कमी थोड़ी है। अल्लाह अकबर सुन के रोने लग गए। इधर खुदा का घर है, इधर नाने का दर है, इधर जूता पहन के जाऊं खुदा का हया आता है, इधर जूता पहन के नाने के रोजे पे जाऊं तो नाने का हया आता है। फर्ज करो अगर शिमर के हाथ में, यजीद के हाथ में हाथ दे देते, अगर तेरे मेरे जिनाओं पर
تیری میری شراب کے پینے پر نانا پردے ڈال سکتا ہے تو حسین کے بیعت کرنے پہ بھی پردے ڈال سکتا تھا. کہتا میں وارث ہوں. اللہ اکبر. نانا بتلا دیا میں محمد نے مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن سنایا, تو نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنانا ہے. سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ, فرشتے بھی ہوئے حیران, تلاوت ہو تو ایسی ہو لہو کی موج میں ڈوبے, بچایا سب کو طوفان سے, گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو. 10 محرم الحرام کا دل چڑھنے والا ہے رات, 10 محرم الحرام کا 9 کا سورج غروب ہوا, 10 کا چاند طلوع ہونے والا ہے. کہنے لگے او کوفیو ہمیں تو ایک رات کی مہلت کی اجازت دے دو. حسین کیا کرے گا؟ اپنے رشتہ داروں سے مشورہ کرے گا. کیا کرے گا؟ اپنی قوم قبیلے سے مشورہ کرے گا, واپس جانے کا فیصلہ کرے گا. کہنے لگے او لوگوں جب مدینے سے نکلے نانے کے روزے پر سلام کیا, ہم نے تو واپسی کی کشتیاں جلا دی تھی. ہم نے کہا تھا یا نواسا کٹ جائے گا یا قیامت کی صبح تک نانے کا دین آباد ہو جائے گا. چراغ گل کر دیے. شام کو گھر والوں سے کہنے لگے میرے چاچے کی اولاد دو, میرے تائے کی اولاد دو, میرے رشتہ داروں باپ ماں کے خاندان کے, میں نے چراغ بند کر دیا, اندھیرا کر دیا. جس کا جی چاہتا ہے مجھے حسین کو چھوڑ کے چلے جاؤ. تھے 72 دیکھ 4 آدمی, لیکن فیصلہ قیامت کی صبح تک بڑا ہی اعلیٰ کر کے چلے گئے. کہنے لگے حسین اندھیرے میں تیرے سے جدا ہو کے چلے گئے, جب قیامت کا دن ہوگا سورج سوا نیزے پہ ہوگا, نانا تیرے ہو نانا حوض کوثر پہ کھڑا ہوگا اور نانے کی بغل میں تو کھڑا ہوگا, تیری ماں تیرے نانے کے پیچھے کھڑی ہوگی اور تیرے بھائی بہن نانے کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس وقت سورج کی روشنی میں تجھے چھوڑ کے جانے والے تیرے نانے کو کیا منہ دکھائیں گے؟ پھر کہنے لگے نیزے کی اینی پر تلوار کی دھار پر چڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ادھر بہن سجدے میں پڑی ہے, ادھر بھائی سجدے میں پڑا ہے. بھائی کہہ رہے اللہ خاندان کو قبول فرما لے, بہن کہہ رہی اللہ پردے بھی بچا لے, خاندان کو قبول فرما لے. فرمایا میرے فرشتوں اعلان کر دو تمہارے پردے بھی بچاؤں گا, تمہارے خاندان کو بھی بچاؤں گا. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے جب تک میرا نام زندہ رہے گا لوگ حسین کا نام لے کے آنکھوں میں آنسو لاتے رہیں گے. 10 محرم الحرام کی صبح ہوئی, آسمان کے فرشتے بھی زمین پر حیرت سے دیکھنے لگے الہی کیا ہو رہا ہے. ادھر نانے پاک نے جناب مدنی کریم نے حضرت حسین کی عمر جب 6 سال کی تھی, حضرت حسین کا چہرہ دیکھ کے رونے لگ گئے. اللہ اکبر. نواسے نے نانے سے پوچھا, رشتہ داروں نے پوچھا, گھر والیوں نے پوچھا, اور گھر والے نانا جان نے نواسے نے کہا نانا جان کیا بات ہے, کیوں آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے؟ آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں ایک کالے چٹے رنگ کا کتا میرے نواسا کا خون پی رہا ہے. شمر کو پھل بیری تھی, برس کی بیماری تھی, اس کے داغ تھے کالے چٹے رنگ کے. حضرت حسین نے جب شمر کو تلوار نکالے دیکھا, اس کے چہرے کو اس کے ہاتھوں کو دیکھا, کہنے لگے صدق اللہ و رسولہ, نانے نے سچ فرمایا تھا تیرے خون کو کتا پیے گا. اور لوگوں دنیا والوں دیکھ لو یہ شمر نہیں جہنم کا کتا ہے. کوئی کربلا کی داستان ایک دیکھ چاولوں پر پوری ہوتی ہے, کربلا کی داستان جھنڈوں کے رنگ بدلنے پہ پوری نہیں ہوتی, کربلا کی داستان صرف 10 دن میں مکمل نہیں ہوتی. کیا وجہ تھی اتنی مظلوم قربانی؟ 1450 سال ہو گئے, امت آج تک نام لے کے رو رہی ہے. کربلا کا میدان ہے, ایک ایک کر کے ایک ایک دنیا سے جا رہا ہے. اللہ اکبر. آخری گھر کا چشمہ چراغ چلا گیا. بہل کی طرف منہ کر کے کہنے لگے کوئی بچا, جھولی کو جھاڑ کر خیمے میں کھڑی ہو کر جھولی کو جھاڑ کے رو کے کہنے لگی اللہ اس کا رسول ہی باقی بچا ہے.
دنیا والوں تم ایک دوسرے سے اشاروں میں باتیں کرتے ہو. 10 محرم الحرام دوپہر کا وقت ہے, پتہ نہیں بہن نے بھائی کے ساتھ اور بھائی نے بہن کے ساتھ کیا کیا اشاروں میں بات کی ہوگی. اس میں اشاروں میں ایک بات یہ کی ہوگی, جب میرے سر کو نیزے کی اینی پہ دیکھے تو دوپٹہ اتار کے باہر نہیں آنا, خیمے میں اس کچے فرش پہ سجدہ کر کے دکھانا ہے اور رو کے کہنا اللہ بھائی کی قربانی کو اپنے دربار میں قبول فرما لے. کیا پتا بہن نے کہا کہ بھائیا مجھے اتنی اجازت دے دے کہ تیرے جسم کے ٹکڑے اگر زمین پہ پڑ رہے ہو اور آسمان کے پرندے تیرے ٹکڑوں کو نوچنے لگے ہو, اٹھانے لگے ہو, اتنی تو مجھے اجازت دے, میں کربلا کے میدان میں خیمے سے باہر آؤں اور اپنے سر کی چنڑی دوپٹہ اتار کر تیرے ٹکڑوں کی گٹھڑی بنا کر محفوظ کروں. حسین نے آنکھوں میں کہا تھا نا میرے ٹکڑوں کو پرندوں کو لے جانے دینا, خبردار میرے ٹکڑوں کی حفاظت کے لیے سر کا دوپٹہ نہ اتارنا. اگر تیرا سر ننگا ہو گیا تو قیامت کی صبح تک میرے نانے محمد کی پگڑی اچھل جائے گی. میں آج مخاطب ہوں پیار محبت کے انداز میں ان سیدہ زادیوں سے جنہوں نے زینب کا نام لے کر دوپٹے کی پہچان ہی اس کی اہمیت ہی ختم کر دی ہے. اوے لوگوں, کوئی انسان تجارت کرنے جاتا ہے, سیر کرنے جاتا ہے, میری مثال لے لو, جب میں گھر جاتا ہوں میری بچی جوان ہے, باپ کے گلے سے لگ کے کہتی کیا لے کے آیا, اللہ اکبر. جب زینب لٹ پٹ کے خاندان کسوا کے قربان کر کے جب نانے کے روزے پہ گئی ہوگی تو نانے محمد نے پوچھا ہوگا کیا لے کے آئی, زینب نے خالی دامن لہرا کے کہا ہوگا سب کچھ کربلا کے میدان میں چھوڑ آئی, اللہ اس کا رسول باقی لے کے آ گئی. کون اس کربلا کا شاہ سوار, اوے لوگوں اللہ اکبر, کون کہتا ہے کہ یزید کو اپریشیٹ کرتے ہیں, کون کہتا ہے یزید کے نام کو بلند کرتے ہیں. اہل سنت والجماعت کل بھی حسین کے ساتھ, قیامت کی صبح تک حسین کے ساتھ رہے گی. اور میرے عزیزوں کون کہتا ہے حسین کٹ گیا, کربلا کا چیپٹر کلوز ہو گیا, مشن حسینی ختم ہو گیا. مشن حسینی کا حضرت زینب نے تو اس وقت پیغام سنایا تھا جب کوفے کے بازار میں ایک ناچنے والے نے, ایک بکواس کرنے والے نے, ایک بھونکنے والے نے, یزید کی طرفداری کرنے والے تالیاں بجا بجا کے کہا تھا کرسی لینے کے لیے آگے, مل گئی کرسی, مل گئی وزارت, مل کی صدارت, مزہ آیا نہ پتر بچے نہ بھتیجے بچے نہ بیل بچے. سیدہ زینب کے پیٹ میں روٹی کوئی نہیں, پیاس لگ رہی ہے پانی کوئی نہیں, دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپا رکھا ہے. کہنے لگی پتر زین العابدین کون ہے, کہ پھپھی ابا یزیدی لشکر کا ہمارے پہ انگلیاں اٹھا رہے. بھائی زینب نے کہا تھا حرامڑی کی اولاد اپنی زبان بند کر, خبردار جسے اللہ عزت دے دنیا اس کی عزتیں گھٹانے والی کون ہوتی ہے, تو ہوتا کون ہے, کہہ رہے کہ ناکام ہو گئے. اللہ اکبر. پتر زین العابدین میرے بھتیجے زین العابدین پوچھ سے اذان کا وقت کب ہوگا, کہ تھوڑی دیر کے بعد اذان ہوگی. اللہ اکبر. جب اذان ہوئی بی بی کھڑی رہی, اذان میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. پردیس میں بے سر و سمانی کے عالم میں جب نانے کا نام آیا سب کے سارے بندر ٹوٹ گئے. بھتیجے کی آنکھ میں آنسو, معذور زین العابدین بھی رو دیا, پھپھی زینب بھی رو دی, بچہ کچا قافلہ حسین کی بیٹیاں بھی رونے لگی. کہنے لگی کہاں گیا وہ حرامڑی کا بچہ, کہاں گیا وہ ذلیل جو کہہ رہا تھا ناکام ہو گئے. سن اذان میں کس کے نانے کا نام آیا, لوگوں نے کہا تیرے نانے کا نام آیا, کہ پھر بھی کہتے ہار گئے. رب کعبہ کی قسم ہے, قربہ کسوا کر, قربہ لٹا کر, خاندان نبوت کے چراغ گل کروا کر, آج اگر اذان کی آواز میں تیرے نانے کا نام آتا تو ہم ہار گئے, جیت تمہاری ہوتی. اگر آج بھی قربہ کٹوا کر, نیزے کی اینی پر قرآن سنا کر, تلواروں کے سجدے میں تلواروں کے سائے میں سجدے کر کر اگر آج بھی ہمارے نانے کا نام گونج رہا ہے تو سن لو ہار تم گئے, قیامت کی صبح تک محمد کے گھرانے والے جیت گئے ہیں. بس خدا را اس جیت کو آپ ہار میں تبدیل مت کیجئے.
میں زندوں کی بات نہیں کرتا، چلو چلو آؤ میرے ساتھ چلو، جہاں بھائی ساجد کی بھابی جان آرام فرما رہی ہے، آؤ آؤ میرے ساتھ چلو، جہاں بھائی ماجد کی گھر والی آرام فرما رہی ہے، غلام قادر کی بہو آرام فرما رہی ہے، چلو چلو میرے جوانوں میرے ویرو، چلو سارے چلتے ہیں، جا کے اس کی قبر کی ڈھیری کے قریب بیٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کرموں والی، بختوں والی، نصیبوں والی، دودھ پتروں والی، بتا تو صحیح قبر میں آنے کے بعد فرشتوں نے تیرے سے کون سا سرٹیفکیٹ مانگا، کون سا ڈالر، کون سا پاؤنڈ، کون سا ریال، کون سا پیسہ، کون سا طریقہ مانگا ہے؟ اللہ اکبر، وہ عورت، وہ بچی، ہماری دھی بیٹی رو کے کہے گی اور مان آنے والوں، میرے پاس آنے والوں، ذرا مرنے سے پہلے تیاری کر کے آنا، رب کعبہ کی قسم ہے فرشتوں نے ہمارے سے ڈالر پاؤنڈ نہیں مانگا، قبر کے کوٹھڑے میں آتے ہی حسین کے نانے کا طریقہ مانگا ہے۔